نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے طاقت بھر کوشش اور تیاری کا حکم دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ قوت لفظ ایک جامع لفظ ہے جس میں وہ تمام طاقتیں شامل ہے جو نتائج اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ طاقت فوج کی بھی ہو سکتی ہے، افرادی قوت اور تعداد کی بھی، اور علم و دانش کی بھی۔ جو ممالک جمہوری طرز حکومت کے حامل ہیں ان کے یہاں ووٹ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ ووٹ کے ذریعے بام اقتدار پر چڑھایا جا سکتا ہے اور ووٹ کی تلوار سے انسان کو بے پناہ بلندیوں سے اتھاہ پستیوں تک گرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ووٹ بھی ایک طاقت ہے، ایک نعمت ہے اور ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ اس لیے ووٹ کے سلسلہ میں دو پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ موجودہ حالات میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ووٹ دینا ایک مذہبی فریضہ کے درجے میں ہے، اور ووٹ نہ دینا اسی درجہ کوتاہی کا ارتکاب ہے، کیونکہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور جب حق کو حاصل کرنے اور ظلم کو روکنے کے لیے گواہی دینی ضروری ہو جائے۔ اس وقت ملک میں مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں، اس سے پہلو تئی برتنا کسی طرح روا نہیں، بلکہ قرآن مجید کی زبان میں یہ کتمان شہادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تلبیس سے کام لینا عام حالات میں بھی گناہ ہے، لیکن گواہی میں دھوکہ دہی عام جھوٹ اور دھوکہ کے مقابلہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرے کے نام پر ووٹ دینا، مقرر ووٹ دینا صرف غیر قانونی کام ہی نہیں بلکہ ایک غیر شرعی فعل بھی ہے، اور اس کے لیے بھی انسان عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام ہر حال میں اخلاقی اقدار کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، خواہ لوگوں کے ساتھ معاملت ہو، سماجی زندگی ہو یا سیاست کا میدان، یہاں تک کہ معرکہ جنگ۔ جمہوریت میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں وہیں بعض خامیاں بھی ہیں۔ اسلام ان خامیوں کی اصلاح کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخاب میں حصہ لینے اور عوامی نمائندہ منتخب ہونے کے لیے نہ علم و دانش کی شرط ہے، نہ اخلاق و دیانت کی ضرورت۔ پہلے لوگ اس کا رونا روتے تھے کہ جاہل اور کم تعلیم یافتہ افراد منتخب ہو جایا کرتے ہیں، اور ملک کے حساس مسائل کا فیصلہ زیادہ تر ناگندہ تراش افراد کے حوالے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بعض ایسے ارکان مقتدرہ بھی تھے اور ہیں جو دستخط کی صلاحیت سے بھی بے نیاز ہیں اور نشان ابہام ہی سے کام چلاتے ہیں۔ اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے اور بڑی تعداد میں ایسے عناصر مجالس قانون ساز میں پہنچ رہے ہیں جو نامزد اور نامور مجرم ہیں۔ ان پر قتل، زنا، غضب اور رہزنی کے اعلانیہ جرائم درج ہیں۔ پہلے پولیس گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتی تھی، اب ان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے۔ کرپشن اور سیاست کا اب چولی دامن کا رشتہ ہے، اور اب کسی بھی لیڈر کے بارے میں اس کام کی خبریں سن کر عام شہری کو کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اب ایک معمول کی بات ہے۔ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان میں شاید 1% بھی ایسے نہیں جو حقیقت میں ایماندار کہلانے کے لائق ہو، جن کی زندگی پاک و صاف ہو اور عوام کی املاک میں خرد برد کرنے کا عزم لے کر اس میدان میں نہ اترے ہو۔ ڈاکٹر راجندر پرساد 12 سال ہندوستان کے صدر رہے، اور جب سبکدوش ہو کر اپنے وطن پٹنہ گئے تو ان کے رہنے کے لیے کوئی مکان بھی میسر نہیں تھا۔ جواہر لال نہرو دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رکن تھے۔ اس وقت فیس رکنیت 500 روپے تھی،
جب مولانا مسعود علی ندوی نہرو جی سے ممبری فیس لینے گئے تو ان کے پاس 500 روپے بھی مکمل نہ ہو سکے اور 2 قسطوں میں فیس ادا کی اور اپنے پاس بک دکھائی جس میں 200-250 روپے سے زیادہ نہ تھے۔ لیکن آج معمولی عوامی نمائندہ کے محلات پر قصر شاہی اور گھر کی زیبائش پر جنت شداد ہونے کا گمان ہوتا ہے اور پولیس چھاپا مارتی ہے تو منو سونے کے اور روپیوں کے انبار ان کے مکان سے برآمد ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ جب کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دیں تو آپ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ تمام امیدواروں میں یہی شخص آپ کے نزدیک اپنی دیانت و امانت، جذبہ خدمت اور نمائندگی کی صلاحیت میں نسبتاً بہتر اور قوم و ملک کے لیے مفید ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو، آپ کے علم میں ہو کہ یہ کرپٹ اور رشوت خور ہے اور قوم کی خدمت کے بجائے اپنے اور اپنے خاندان کی خدمت ہی اس کا مقصود ہے، اس کے باوجود آپ اسے ووٹ دیں یا لوگوں کو اس کی ترغیب دیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ اس بارے میں جواب دہ ہوں گے اور جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ہوگا۔ یوں تو ہر جھوٹ برائی ہے، لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ کی تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑے گناہوں میں سے ایک شمار فرمایا ہے۔ ووٹ میں امیدوار کی صلاحیت اور کردار کے بجائے محض اس بات کو معیار بنانا کہ یہ ہمارے محلہ کا ہے، ہمارے اس شخص سے تعلقات ہے، اس نے ہمارا فلاں ذاتی کام کر دیا تھا، یہ ووٹ دینے کے لیے ہمیں پیشہ دے رہا ہے، درست نہیں ہے۔ یہ خیانت اور جھوٹی گواہی ہے اور یہ پیسے رشوت ہے۔ ہر شخص اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے۔ ایسا شخص 1-2 نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ بدخواہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے ووٹ کے بارے میں خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تمام امیدواروں پر غور کرنا چاہیے، اس کی گزشتہ زندگی اور عام لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک اور رویہ کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور پھر جس امیدوار کو بہتر اور مفید تصور کرتا ہے اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے۔ ووٹر کے لیے یہی اصل کامیابی ہے کہ جس کے حق میں اس نے ووٹ کا استعمال کیا ہے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار تھا۔ اگر وہ ہار گیا تب بھی ووٹ دینے والا اپنے مذہبی فریضہ اور قومی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیانت کا مرتکب تصور نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایسے امیدوار کو ووٹ دیا جائے جو قوم کے لیے مفید نہیں، مضر ہے، تو وہ امیدوار جیت بھی جائے پھر بھی ایک مسلمان ووٹر کے لیے یہ ہار ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے اس غلط عمل کے بارے میں عند اللہ جواب دہ ہے اور خدا کی ترازو میں اس کا یہ عمل قابل مواخذہ ہے۔ موجودہ حالات میں ایسے امیدوار کو تلاش کرنا جو دیانت اور صدق و راستی کے معیار کو مکمل طور پر پورا کرتا ہو، جو شیر لانے کے مرتب ہے، ایسے موقع پر شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر 2 برائیوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے سوا چارہ نہ ہو تو کم تر درجہ کی برائی کو انتخاب کیا جائے۔ فقہ نے بے شمار احکام کی بنیاد اسی اصول پر رکھی ہے اور آج کے حالات میں اس اصول کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہندوستان ایک کثیر مذہبی اور کثیر تہذیبی ملک ہے۔ اس ملک کی آزادی میں تمام طبقات کا حصہ رہا ہے۔ اس کے لیے سبوں نے قربانیاں دی ہیں اور سب کے خون و جگر سے مل کر اس سرزمین نے ترقی کا سفر طے کیا ہے۔ ملک کے دستور میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مساوات، بھائی چارہ اور تہذیبی رنگا رنگی ہمارے دستور کی روح ہے۔ ایک مذہب یا ایک تہذیب کی بالادستی دستور کی روح اور اس ملک کے معیاروں کے خواب کے برعکس ہے۔ مگر افسوس کہ اس وقت بعض قوتیں دستور کی روح کے خلاف کام کر رہی ہے اور انہوں نے نفرت کو اپنا ایجنڈا بنا لیا ہے۔
اکثریت اقلیت ہندو مسلمان، ہندو سکھ، ہندو کرسچن، مسجد مندر اور مندر چرچ وغیرہ کے نام سے وہ الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے فرقہ وارانہ جذبات کو ابھار کر اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے عناصر سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں کم تر برائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ایک امیدوار نے اپنا فرقہ پرستانہ نقطہ نظر واضح کر رکھا ہے اور اسی کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے، خواہ یہ خود اس کی رائے ہو یا جس پارٹی نے اس کو امیدوار بنایا ہے اس کا منشور ہو، تو ایسے امیدوار کو ہرگز ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ملک اور قوم کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اس کے مقابلہ ایسے امیدوار کو ووٹ دیا جانا چاہیے جو کم سے کم اپنے منشور کے اعتبار سے ملک کے دستور سے وفاداری کا اظہار کرتا ہو اور ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ برابری اور انصاف کی بات کہتا ہو۔ موجودہ حالات میں اس کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، غفلت اور سستی سے کام نہ لیں۔ جمہوری ملک میں اپنی رائے کا اظہار اور اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرنا لازمی ہے۔ جو الیکشن سامنے ہیں وہ اپنی نزاکت اور حساسیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایسے میں ہماری تھوڑی سی غفلت اور سستی سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کریں اور جہاں تک ممکن ہو دوسرے بھائی بہنوں کو بھی اس اہم کام کی طرف متوجہ کریں اور اسے ایک قومی ذمہ داری سے آگے بڑھ کر دینی و اخلاقی ذمہ داری سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو کر اپنا کوئی ایسا نقصان کر بیٹھے کہ جس پر بعد میں سوائے حسرت، افسوس اور ندامت کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے۔ اللہ پاک ہمیں ووٹ اور اس کے درست استعمال کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، فرقہ پرستوں کو ناکام فرما کر انصاف پسند لوگوں کو حکمرانی نصیب فرمائے اور تا قیامت مسلمانوں کے لیے اس ملک میں عزت و عافیت کے ساتھ زندہ رہنے کے فیصلے فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔